دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لڑائی کے میدان میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ دلیرانہ قول اللہ کے شیر مولا علی علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اسلامی غزوات میں ایسی شجاعت، بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی تاریخ کی پہلی عظیم جنگ ہے۔ حق و باطل کا یہ معرکہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بدر نامی مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کافی کم تھی۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو مشرکین پر فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کی ایک بڑی وجہ حضرت علی اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی خاص جام شانی تھی۔ دراصل مکہ میں 13 سال کفار نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ہجرت کے لیے مجبور کر دیا۔ جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کامیاب ہونے لگی تو قریش کو یہ خدشہ ہوا کہ ان کی حاکمیت عرب سے ختم نہ ہو جائے، لہٰذا قریش مکہ نے مسلمانوں کا تعاقب نہ چھوڑا اور اس برحق جماعت کی جڑ سے خاتمے کے لیے اپنی پوری قوت و طاقت کے میدان میں اترے۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدوں کی تعداد صرف 313، جبکہ کفار مکہ کی فوج 1000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2-2، 3-3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ بدر کا میدان تھا اور دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مشرکین کے صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے، للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ اور عربوں کی جنگ کا دستور تھا کہ جنگ کے آغاز میں وہ زور آزمائی کیا کرتے تھے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 حریف یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کے خلاف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ نے چند لمحوں میں ہی عتبہ کو ہلاک کر دیا۔ ولید امام علی علیہ السلام کے مد مقابل آیا۔ ذوالفقار کے دھار اور قوت ایمانی سے بھرا حیدری بازو کے آگے ولید زیادہ دیر تک نہ ٹک پایا اور اس کا کام بھی تمام ہو گیا۔ پھر حضرت عبید نے امیر حمزہ اور حضرت علی کی مدد سے شیبہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ تینوں افراد کے قتل میں شریک تھے۔ اسلامی لشکر نعروں سے گونج اٹھا اور کفار کے خیمے میں ہلچل مچ گئی۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان کفار پر غالب آنے لگے۔ کفار مکہ کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار دشمنوں پر برق بن کر ٹوٹی۔ وہ فوج جو تمام جنگی ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھے، ان کا تمام غرور و تکبر میدان میں بکھر کر رہ گیا۔ یہ ایک فیصلہ کن لڑائی تھی جس میں اللہ کے وعدے کی سچائی سے مسلمانوں کو غیبی مدد کے ذریعہ فتح نصیب ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔